الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله العلي العظيم. سورہ بقرہ یہ چل رہی ہے اور پہلا پارہ تقریباً درمیان کو ہو پہنچا ہے. اللہ رب العزت یہودیوں کے حالات، ان پر تذکرے اور تبصرے اور یہودیوں نے جو انبیاء کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کا ذرا سی ایک جھلک قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کر بھیجا اور ان کے بعد یکے بعد دیگر لگاتار رسول بھیجتے رہے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح اور روشن دلائل دے کر بھیجا اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے تائید فرمائی. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. لہذا جب بھی انبیاء تمہارے پاس ایسی بات لے کر آتے جو تمہاری طبیعتوں کو نہیں بھاتی، تمہارے دل کو نہیں بھاتی، تو جھٹ سے تم تکبر کر بیٹھتے، سرکشی کر بیٹھتے. پھر تم انبیاء کے بعضوں کو جھٹلاتے اور بعضوں کو تو قتل بھی کر دیتے. یہاں سے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ایک بات سمجھ لیجیے، انبیاء اور رسول یعنی رسول اور نبی، انبیاء یہ نبی کی جو ہے پلورل نمبر ہے. انبیاء یہ ایک وچن، انبیاء بہوچن ہے اور نبی ایک وچن ہے. اسی طرح سے رسول یہ ایک وچن ہے اور رسول جو ہے یہ بہوچن ہے، پلورل نمبر. انبیاء اور رسول میں فرق ہے. باقی قرآن میں کہیں تو رسول بول کر نبی مراد لیا جاتا ہے اور کہیں رسول بول کر نبی مراد لیتے ہیں. دونوں میں سے ایک دوسرے کو بول کر کہیں مراد لے لی جاتی ہے. البتہ بنیادی طور پر انبیاء اور رسول میں فرق ہے. رسول کہتے ہیں جو خاص طور پر کسی قوم کے لیے بھیجا گیا، خاص کر کے کسی قوم کے لیے بھیجا گیا، اس کو رسول کہتے ہیں. نبی کہتے ہیں جو پچھلی شریعت کے اوپر پچھلے قانون کے اوپر آگے بڑھانے کے لیے، لوگوں کو اسی پر قائم و دائم رکھنے کے لیے جو کام کرتے رہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں. اس لیے جو رسول ہے وہ تو نبی ہے، لیکن جو نبی ہے ان کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے. ہر نبی رسول ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے، لیکن ہر رسول نبی ہے. یوں سمجھ لیجئے UPSC کلیئر کرنے کے بعد IAS IPS بن جاتے ہیں. اب اس کو جب کسی ڈسٹرکٹ کے انڈر میں لگاتے ہیں تو DM بن جاتے ہیں. جب تک کسی جگہ خاص نہیں کرتے تو IAS IPS افسر کے حساب سے جانے جاتے ہیں.
اب جب اس کو کسی ڈسٹرکٹ کے انڈر میں کر دیا کہ بھائی ہاپوڑ ضلع آپ کو دیکھنا ہے، گوتم بدھ نگر ضلع آپ کو دیکھنا ہے، نوئیڈا آپ کو دیکھنا ہے، تو آپ اس ضلع کا ڈی ایم بن جاتے ہیں۔ اب رسول وہ ہے جس کو کسی خاص جگہ کے لیے متعین کر دیا گیا، اس کو رسول کہتے ہیں۔ اب یہودیوں کی حرکت دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کے بعد لگاتار نبیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وادی تیہ میں اس 40 سال جو گھومتے رہے، اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی انتقال ہو گیا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کے بھی انتقال ہو گیا تھا۔ پھر حضرت یوشع علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہوا کرتے تھے، بہت اچھا نیک اور اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا۔ پیچھے آپ کو گزشتہ ہفتہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ایسے انبیاء کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا، تو ان کے ساتھ بہت سارے معجزات رہے ہیں، بے پناہ معجزات رہے ہیں۔ انبیاء اور رسولوں میں سے کوئی بھی رسول یا نبی ایسے نہیں ہے جن کے ساتھ اتنے معجزہ ہوئے ہو جتنے معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے۔ پیدا ہوتے ہی بولنا، بن باپ کے پیدا ہونا، مٹی کے ذریعے مٹی سے ایک چڑیا بنائی، اسے پھونک ماری، اس میں جان آ گئی، وہ اڑ کے چلی گئی۔ جو برس کی بیمار ہے، پرانی بیمار ہے، پیدائشی نابینا ہے، انہیں دم کر دیا، ہاتھ پھیر دیا، ٹھیک ہو گئے۔ بہت ساری غیب کی خبریں جو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کرتے تھے، وہ بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ کرامت ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہے فلاں بزرگ جو پانی کے اوپر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، سنا ہوگا نا، ایسے ہی بزرگ ہوگا، نام سنا ہوگا آپ نے۔ بزرگ کا مطلب ہی آپ کے یہاں یہی ہے جو ہوا کے اوپر کیا کرے، مصلی بچھائے، اڑ اڑ کے کیا کرے، نماز ادا کرے۔ ہوا پر نماز پڑھنے سے بزرگ نہیں ہوتے، پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے سے بزرگ نہیں ہوتے۔ بزرگ کسے کہتے ہیں؟ جو آپ علیہ السلام کی سنت پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان کا ایک شاگرد ان کے پاس ایک لمبے عرصے تک رہتا ہے۔ ایک دن سوال کر بیٹھتا ہے، حضرت آپ کے ہاں 10 سال سے ہوں، کوئی کرامت نہ دیکھی، کوئی کرامت نہیں دیکھی، سمجھ رہے ہیں نا، تلسماتی، کوئی کرامت نہیں دیکھی، پھونک مار کے یوں بنا دیا، نہیں سمجھ رہے، پھونک مارتے کچھ نہ کچھ بنا دیا، کوئی ایسی کوئی وہ نہیں دیکھی، آپ کی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ہاں تم نے کرامت نہیں دیکھی، لیکن مجھے بتاؤ کہ اس 10 سال کی مدت میں تم نے آقا کی سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے مجھے دیکھا ہے؟ سنت کی پابندی اصل ہے، سنت اصل چیز ہے، کرامت کرامت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ خیر، یہ جو بھی کرامت ہے، یہ معجزے ہیں، یہ سب کے سب یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہوتے ہیں۔ بزرگوں کی، انبیاء اور رسولوں کی، ان کی خود کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، حضرت جبریل امین کے ذریعے یا فرشتوں کے ذریعے ان کرامات کا یا معجزات کا ظہور کرتے ہیں۔ تو ایدناہ بروح القدس، عیسیٰ ابن مریم بن باپ کے پیدا ہوا، حالت کہولت میں، سن کہولت میں بول پڑا، مٹی کے ذریعے بنی ہوئی چڑیوں کو اڑا دی، بیماروں کو شفایاب کر دیا، طرح طرح کی خبریں بتایا کرتے تھے، لیکن اپنی جانب سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے جبریل امین کے ذریعے اس کو طاقت بخشی، اس کی تائید کی ہے، خود سے نہیں۔ اچھا، آپ یہودیوں کی اگلی چال دیکھیے، آپ دیکھیے، یہ تو ہوئی آپ کی بات جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہے۔ اب دیکھیے، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، آج یہ اپنی بات کر رہے ہیں، ابھی تو آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا، بہت مزہ آ رہا ہوگا کہ ہاں حضرت موسیٰ کی بات ہو رہی ہے، حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ اب سن لیجیے، آپ کی بات کر رہے ہیں، ہماری بات کر رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ فوراً، کیا ہے کہ جب بھی یہ نبی اور یہ رسول، یہ انبیاء، یہ اسٹیج پر بیٹھنے کر بتانے والے، قرآن کا ترجمہ کر کے بتانے والے، آپ کے گھر گھر جا کے صبح شام گشت کرنے والے، یہ جب بھی جا کر آپ کو کوئی ایسی بات بتاتے ہیں جس
جو آپ کے دل کو نہیں بھاتی، آپ کی طبیعت کو جو بات نہیں بھاتی. کام کا ٹائم ہو رہا ہے، چلو مسجد چلو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے. ابھی بالکل کسٹمر کھڑے ہیں، لائن لگی پڑی ہے، نماز کی پڑھی ہے. اب ایسی بات ہے جو آپ کی طبیعت کے موافق ہے. دعوت کرنی ہے، قرآن خوانی کروانی، ہاں یہاں جو ہے نا تھوڑی سی مونچھوں کی باری آئے گی، نہیں سمجھ، قرآن خوانی ہونی ہے، 10 لوگوں کی دعوت اور کریں گے، تب پتہ چلے گا بہت مالدار ہے، بہت کھلے دل کے ہیں. اب مونچھوں کی باری آئی، ہاں جی حضرت بتائیے کتنے لوگوں کی دعوت کرنی ہے، قرآن کتنی جگہ پر پڑھوانا ہے بتائیے. آج 2 دن کیوں، 4 دن کیوں، 1 ہفتہ لے لیجیے آپ ہم سے. کیوں؟ یہ بات ہماری آپ کی طبیعتوں کی موافق ہے، اس لیے یہاں بالکل آ جائیں گے، ایک دم لپک کر آئیں گے. حضرت چلو کاندھلا چلنا ہے، نظام الدین چلنا ہے، دیوبند جانا ہے، چلیے جی چلیے، گاڑی آپ کی ہے، کیا حرج ہے، جب چاہیے جب بولے. کیوں؟ اب مونچھوں کی باری ہے، آپ تھوڑا سا دکھاوا ہے جی. ہم امام صاحب کو لے کر وہاں پہنچے، مولانا کو لے کے وہاں پہنچے، کان لگے، دیوبند گھما کے لائے، نظام الدین گھما کے لائے، اب ایک دم تیار. لیکن بات جب آئے کہ بھائی ذرا 20,000 روپے آپ خرچ کرو، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، چپ چاپ خرچ کرنا ہے. 2 لوگ غریب یہاں ہیں، 2 لوگ یہاں ہیں، 2 لوگ یہاں ہیں، 3-4 بچے پڑھنے والے ہیں، ان کی کتابیں کسی کو بتانا نہیں، چپ چاپ دینا ہے. اب نانی یاد آ جاتی ہے، اب نانی یاد آ جاتی ہے کہ بھائی ایک کام کرو، 40 دن کے لیے چل رہے، وہ تھوڑا سا کام کا پریشر بہت چل رہا ہے، پیچھے کام نہیں چل رہا تھا، بہت پریشان ہوتا، ادھار بہت ہو گئے، قرضے بہت ہو گئے، ہزاروں بہانے. آ جاؤ جی مسجد میں بیٹھ جاؤ، قاعدہ پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، ایک وقت نماز کے بعد آپ ٹائم متعین کر لو، قرآن پڑھ لو، قرآن سیکھ لو اپنی ضرورت کے لیے. بچوں کا کیا بتائے، بچے ساتھ نہیں دیتے، ارے یہ ہے فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنے کام ہے، پریشر بہت ہے، الیکشن کی ٹینشن ہے، اس کی ٹینشن، ہزاروں بہانے بنا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ بات طبیعت کو نہیں بھاری محنت کرنی پڑ رہی ہے. جب بھی اس طرح کی کوئی ایسی بات آتی تھی، یعنی انبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آتے تھے جو ان کی طبیعتوں کو نہیں بھاتی تھی، تو فوراً سرکشی پر اتر آتے تھے، فوراً سرکشی پر اتر آتے تھے. کوئی بات جب طبیعت کو نہ بھائے، آپ سمجھ رہے ہیں، اصل میں کھل کے کہہ نہیں رہا ہوں، اس وقت کھل کے کہہ نہیں رہا ہوں، مسائل بہت خراب ہے باہر، اس لیے کھل کے کہہ نہیں رہا ہوں. آپ سمجھ لیجیے کہنا کیا چاہ رہا ہوں، کہ طبیعت کو کون سی بات بری لگتی ہے. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم قلیلا ما یؤمنون. پھر یوں کہتے ہیں ہمارا جو یہ دل ہے نا، یہ ہمارا جو قلب ہے نا، یہ بڑی اسرائیل کہتے ہیں ہمارا جو قلب ہے نا، یہ بات پروف ہے، ڈانٹ ڈپٹ پروف ہے. کتنی ہی شرمندگی آپ ہمیں دلائے، کتنی شرمسار کرے، شرم پروف ہے، حیا پروف ہے. آپ ہمیں کتنی کڑوی کسیلی کہہ لیجیے، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. نہیں سمجھے، ہمارا دل شرم اور حیا پروف ہے. آپ ہماری بیٹیوں کے بارے میں کتنے ہی کڑوی کسیلی کہہ لیجیے، ہم مانیں گے نہیں. ہمارے لباس کے بارے میں کتنی ہی کڑوی کسیلی کہہ لیجیے، ہم مانیں گے نہیں، کیونکہ حیا پروف ہے. نہیں سمجھ میں، بلٹ پروف گاڑی میں جیسے بلٹ اثر نہیں کرتا، ایسے ہی حیا پروف دل ہے، اس لیے کتنے ہی حیا والی بات، شرم والی بات کہہ دو تو اثر نہیں کرتی بات. نہیں سمجھ میں، داڑھی پر کچھ بھی کہہ دو اثر نہیں کرنی، لباس پر، شرعی لباس پر، شکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ بھی کہہ دو فرق نہیں پڑتا. نہیں سمجھ میں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حیا پروف ہے. وقالوا قلوبنا غلف، ہمارا دل تو غلاف والا ہے، یعنی کیا، سرکشتا کوچ ہے، اس کو بکسے میں بند کیا ہوا ہے، ہم نے لوہے کا بکسا ہے، اس پہ بند کیا ہوا ہے، کسی بات کا کوئی اثر نہیں پڑنے والا. بل لعنہم اللہ بکفرہم، نہیں نہیں نہیں، یہ حیا پروف یعنی بکسے میں مضبوط نہیں ہے تمہارا دل، کسی مضبوط بکسے کے اندر نہیں ہے، غلاف کے اندر نہیں ہے، بلکہ تمہارے کفر اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے اس دل کے اوپر. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، لہٰذا کتنے ہی کم لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتاب یعنی قرآن ان کے پاس آ پہنچا، جو ان کے پاس جو کتابیں تھیں، یہودیوں کے پاس جو کتابیں تھیں یعنی توریت، زبور اور انجیل، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن. تو وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا،
جبکہ یہی وہ یہودی تھے جب وہ پہلے کافروں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، فتح حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، آنے والے نبی آخر الزمان کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنۃ اللہ علی الکافرین، جب ان کے پاس یہ کتاب آ پہنچی اور یہ پہچان بھی چکے ہیں، اس کے باوجود کیا کر چکے، یہ انکار کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا پھٹکار، اللہ تعالیٰ کی لعنت ان کافروں پر ہے۔ مدینے میں جو اوس و خزرج جو یمن سے آئے ہوئے تھے، اصل عربین جو اصل عربی وہ رہا کرتے تھے، یہ یہودی بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ بعد میں آئے، اصل رسوخ والے تھے، مالدار تھے، سرمایہ دار تھے، لیکن بزدل تھے۔ یہودی بزدل ہوتے ہی ہے، لیکن یہ جو اوس و خزرج والے ہیں، یہ عرب ہے، یہ امی جاہل، اب ان کے ساتھ جب ان کی کبھی لڑائی وڑائی ہوا کرتی تھی، وہ پکڑ کے پیٹ دیا کرتے، یہ تو بزدل ہی تھے یہودی، وہ پکڑ کے پیٹ دیتے تھے۔ تو کہتے تھے، یہ تب کہا کرتے تھے، دیکھو نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، قرآن آنے والا ہے، اس وقت اگر تمہاری ہماری لڑائی ہوگی تو ہم اس نبی آخر الزمان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑیں گے، اس قرآن کے وسیلے سے تمہارے ساتھ لڑیں گے، تم کبھی ہم پر فتح نہیں پا سکتا، ہم ضرور تم پر غالب آ جائیں گے۔ تو قرآن کے وسیلے سے تو پہلے دعا مانگتے تھے اللہ سے، جب قرآن آیا تو دیکھا کہ رسول تو ہمارے قبیلے میں سے ہے ہی نہیں، یہ تو قریش میں سے، تو حسد کرنے لگے، جلنے لگے۔ ان حسدوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا بغض، اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ان لوگوں پر واقع ہوئی اور قیامت تک واقع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔